اس کو اوور کم کرنے کے لیے اب یہ ہوتا کیوں ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے ہونے کی وجہ، یہ جو اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس سسکو کا، کیونکہ ہم سسکو کے سوئچ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ہمارے سسکو سوئچ کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسی کمانڈ یا کوئی ایسی سیکورٹی ہم نے امپلیمنٹ نہیں کی ہے کہ جس سے یہ آپ کے اس فال سے ڈی سی پی اسپوفنگ اٹیک کو اس کو ڈینائی کر سکے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس سسکو سوئچ کے اوپر ایک سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنی پڑے گی، اور ہمیں اسے بتانا پڑے گا کہ وہ تمام پورٹس کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے۔ اگر کہیں پہ ڈی سی پی سرور لگا ہوا ہے تو جو ایڈمن ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس پورٹ کے اوپر ڈی سی پی سرور لگا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس پورٹ کو بنانا پڑے گا ٹرسٹڈ۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کی یہ جو سوئچ ہے وہ اس کو ہم اس اٹیک سے بچائیں، پہلے تو پہلا کام کیا ہوگا، ہمیں اس کو اٹیک سے بچانا پڑے گا۔ تو ہمیں اس کو یہ بتانا پڑے گا سوئچ کو کہ بھئی یہ کسی پورٹ کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے۔ تو جب وہ کسی پورٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ اس ڈی ایس سی پی سرور سے بھی آئی پی نہیں لے گا، اور کسی بھی پورٹ جہاں پہ ڈی ایس سی پی سرورز کے ریلیز آ رہے ہوں گے ان کو وہ ڈینائی کر دے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا ہمارا پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم اس سوئچ کے اوپر جا کے اس سوئچ کو بتائیں گے سسکو کو کہ یہ کسی پورٹ کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے۔ اس ہم کیا کہیں گے، اور وہ جو اس سے ڈی ایس سی پی اسپوفنگ اٹیک، ایکچولی یہ اٹیک سے بچنے کے لیے ہم جو کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں سسکو سوئچ کے اندر، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم سسکو سوئچ میں جا کے اور اس کو ہم سوئچ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کسی پورٹ پہ ٹرسٹ نہ کرے، اور یہ جو ڈی سی پی اسپوفنگ اٹیک ہو رہا ہے اس کو روکے، اور اس کو اور وہ یہ ان چیزوں کو آبزرو کرے، سیکورٹی امپلیمنٹ کرے، تو وہ جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کمانڈ ہے دیٹ از کالڈ سنوپنگ، رائٹ۔ تو ڈی ایس سی پی سنوپنگ کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے، ایک سیکیورٹی ٹرم ہے جو کہ ہم سسکو سوئچ کے اندر یوز کرتے ہیں، جس سے ہم ڈی سی پی اسپوفنگ کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈی ایس سی پی سنوپنگ ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے، ایک کمانڈ ہے جو کہ ہم سسکو سوئچ میں یوز کرتے ہیں یا کسی بھی سوئچ میں یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے مینلی چونکہ ہم سسکو پڑھ رہے ہیں تو سسکو کے اندر یہ ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے جو کہ ڈی سی پی اسپوفنگ اٹیک کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سوئچ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کسی پہ ٹرسٹ نہ کرے، اور پھر ہم اس ملٹیپل پورٹ میں سے وہ والی پورٹ کو کنفیگر کریں گے یا اس کو بتائیں گے کہ یار یہ والی پورٹ ہے جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرے، اور پھر وہیں سے آئی پی لے۔ تو اس کے علاوہ کسی اور پورٹ سے کوئی بھی آئی پی ریلے آئے گی ڈی ایس سی پی کی تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو لیٹ سی کہ اس کو کیسے کی جاتا ہے۔ اب ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، اب ہمارے نیکسٹ جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈی سی پی اسپوفنگ اٹیک کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہوں تو اٹ مینس کہ دو سرور، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا ڈی سی پی سرور جو سوئچ ہے وہ تمام پورٹس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے جہاں سے آپ کی آئی پی سروسز آ رہی ہیں، تو ہم نے اس چیز کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اب آپ کو صحیح پراپر آئی پی ملی ہے، لیکن یہ بہرحال پھر چینج ہو سکتی ہے۔ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کے اوپر سیکورٹی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سوئچ میں جائیں گے، یہ ہمارے پاس اس کو سوئچ ہے، اس کے سی ایل آئی موڈ میں جائیں گے، اور سی ایل آئی موڈ میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، گلوبل موڈ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور گلوبل موڈ میں ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ کیا ہے، آئی پی ڈی ایچ سی پی سنوپنگ، یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کمانڈ ہے۔ ہم کیا کریں گے، جب آپ جسٹ یہ لکھتے ہیں تو یہ کیا کرے گا، جب میں اس کو انٹر کرتا ہوں دیکھیں کمانڈ آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوئچ جو ہے تمام پورٹس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ کسی پورٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا کہ جو یہ جہاں سے آئی پی کی ریلے آ رہی ہوگی ڈی ایس سی پی سرورز کی، اب یہ کسی پورٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ اب جا کے دیکھتے ہیں، اگر یہ میں نے آئی پی، جب پہلی کمانڈ ہم نے کیا چلے آئی پی سنوپنگ، تو آئی پی سنوپنگ سے کیا ہوا کہ اس نے سارے پورٹس کے اوپر ڈی سی پی کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بھی پی سی کو آئی پی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی آئی پی ڈی ایس سی پی ریلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ دیکھتے ہیں جی، تو میں دوبارہ اپنی سے ٹپالوجی میں جاتا ہوں، پی سی پہ جاتا ہوں، اور پی سی پہ جا کے میں اس کو دیکھتا ہوں، تو یہ دیکھیں اسٹیٹک میں جا کے ڈی سی پی کرتا ہوں سی واٹ ہیپن، تو دیکھیں اپیپا کی آئی پی یہاں پہ اس کو اٹھانی چاہیے میرے حساب سے، یہ دیکھیں اپیپا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اپیپا کی آئی پی یہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سوئچ نے جتنے بھی ڈی سی پی ریلیز آ رہے تھے ان سب کو بلاک کر دیا، کسی کو الاؤ نہیں کر دیا، کسی کو الاؤ یہ نہیں کر رہا۔
تو یہ دیکھیں ہم نے بیسٹ اپنے سوئچ کے اندر سسکو سوئچ میں سیکیورٹی امپلیمنٹ کر دی ہے. تو اب میں دوبارہ کسی اور پہ چلا جاتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں، اس پی سی پہ چلا جاتا ہوں، اور ادھر جا کے میں کہتا ہوں جی مجھے بتاؤ ڈی سی پی سرور ذرا لو، کیا آئی پی تمہاری آ رہی ہے؟ تو دیکھیں یہ اپیپا آٹومیٹک آئی پی ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی ڈی سی پی آئی پی کام نہیں کر رہا تو اپیپا ایک آٹومیٹک آئی پی ہوتی ہے جو آپ کے سسٹم کو الاٹ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں لوکل کنیکٹیوٹی کے لیے ہم اپیپا کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی آئی پی بھی اسائن نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ہمارا اٹیکر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اٹیکر تو اس راؤٹر کے ساتھ ہے، اس کو تو لازمی بات ہے کہ چونکہ یہ کنیکٹڈ ہی اس کے ساتھ ہے تو اس کو آئی پی ملے گی ہی ملے گی. تو اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈی سی پی آئی پی تو چاہیے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس سچویشن اب سیکنڈ ہم کمانڈ چلائیں گے اور ہم اس کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے اس سوئچ کے اندر، یہ جو ہمارے پاس سوئچ ہے، اس سوئچ کے اندر جتنی بھی وی لینز بنی ہے، کیونکہ اس کے اندر فی الحال تو بائی ڈیفالٹ ایک ہی وی لین ہے، دیکھ لیں کیونکہ اس کے اندر ایک ہی وی لین ہے. تو ہم اسے یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو ڈی ایس سی پی سنوپنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ وی لین جو بھی اس کی وی لین ہے ہم اسے کہتے ہیں وی لین 1. تو اس سوئچ میں ایک ہی وی لین کریٹڈ ہے. ہم اس کو بتائیں گے کہ وی لین 1 کے لیے جو بھی آپ کے پاس ڈی ایچ سی پی کی ریکویسٹ آئے تو آپ نے پورٹ نمبر دیکھیں یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، FA0 تو یہ ہم اسے کہیں گے کہ سوئچ کے FO0 پہ جو ہماری کنیکٹیوٹی جا رہی ہے، آپ نے اس کے ڈی ایچ سی پی کی ریلے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. اگر یہاں سے کوئی ڈی سی پی ریلے آتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کیسے کرنا ہے جاتے ہیں دوبارہ ہم اپنے کمانڈ کی طرف جائیں گے. اب ہم اسے کیا کہیں گے کہ ہم اسے کہیں گے اب دوبارہ دوسری کمانڈ ہم کیا چلائیں گے. دیکھیں اسی سچویشن میں پہلے ہم نے کیا چلائی، آئی پی ڈی ایچ پی سنوپنگ، یہ ہم نے کمانڈ کو رن کر دیا جس سے ہماری سیکورٹی امپلیمنٹ ہوگی. اب یہ کسی پورٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ بھئی تم نے کس پورٹ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. تو وہ دیکھیں کیسے کرنا ہے. تو ہم کمانڈ چلا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کمانڈ کیا، ہم اسے کہیں گے آئی پی ڈی ایچ سی پی سنوپنگ. دیکھیں سنوپنگ اور کس کے لیے کوشچن مارک کر کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے کیا بتانا ہے کہ کس وی لین کے لیے. تو اگر اس سوئچ میں ہمارے پاس جتنی بھی وی لین چل رہی ہیں ہم سارا لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سوئچ میں فی الحال بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس ایک ہی وی لین ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ لکھیں گے وی لین 1 کہ وی لین 1 کے لیے مجھے آئی پی ڈی ایچ سی پی سنوپنگ کو انیبل کرنا ہے. تو میں سے اگر 1 ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اور بھی ہیں تو آپ اس کو 1 بائی 1 لکھیں گے. فار ایگزامپل 1 2 3 4 10 جتنی بھی آپ کی وی لینز ہیں تو آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے. کیونکہ میرے پاس اس سچویشن میں ایک ہی وی لین ہے تو میں ایک ہی وی لین کو لکھوں گا. اور میں نے کہا جی اس کو اس وی لین کو آپ پروٹیکٹ کریں، اس پہ سیکورٹی امپلیمنٹ کریں. اور پھر میں اسے کیا کہتا ہوں، اور اسی طرح ابھی ہم نے اس کے اندر ایک اور ہم کمانڈ چلائیں گے، دیکھ لیتے ہیں. ایک اور کمانڈ ہے ہمارے پاس، کمانڈ چلائیں گے، ہم اسے کہیں گے نو آئی پی ڈی ایچ سی پی سنوپنگ انفارمیشن آپشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی جو ڈی ایچ سی پی ریلے ہوگا اس کی انفارمیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی پورٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور صرف وہی پورٹ ایکسیپٹ کرے گی اس انفارمیشن آپشن کو جو کہ ٹرسٹڈ ہوگی. تو یہ کمانڈ چلانا بھی ماسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمانڈ آپ چلا دیں گے. یہ چلانے کے بعد پھر ہم جائیں گے اس پورٹ کی طرف جس کے اوپر آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، اس کو ٹرسٹڈ بنانا ہے جہاں سے آپ کا ڈی سی پی ریلے آئے گا. تو ہمارے پاس جو انٹرفیس ہے دیٹ از انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 0/1. ٹھیک ہے، یہ والا انٹرفیس ہے. یہ انٹرفیس جو راؤٹر کے پاس جا رہا ہے، دیکھ لیں یہ راؤٹر کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہمارا ڈی سی پی سرور ہے جو کہ ٹرسٹڈ ہوگا. تو ہم اس کو انٹر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اسے کہتے ہیں آئی پی ڈی ایچ سی پی سنوپ ٹرسٹڈ. بس یہ کمانڈ ہے، انٹر کر دی ہم نے. اب یہ ہماری کمانڈ چل گئی اور یہ والی پورٹ جسٹ ٹرسٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے، ہم اب اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں، ایگزٹ کر لیتے ہیں، کنٹرول زی کر کے ہم اس کے یوزر موڈ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اسے کہتے ہیں شو آئی پی ڈی ایچ سی پی سنوپنگ. مجھے بتا دو کہ میرے پاس ڈی ایچ سی پی سرور کون سا ٹرسٹڈ ہے. تو یہ دیکھیں آپشنز کا کیا فائدہ ہوا کہ اس نے ساری پورٹس کو نو کر دیا، انٹرسٹڈ آپشن ہو گئے. اور یہ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ والی پورٹ ہے فاسٹ ایتھرنیٹ 0/1، اس کو اس نے ٹرسٹڈ کر دیا ہے. سو اب یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اب یہ صرف اور صرف ڈی ایچ سی پی سرور یہ ریلے جو ہے وہ اس سے لے گا. ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے ایگزٹ کر جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنے سوئچ کو آف کر دیں گے. ناؤ سی کہ ہمارے پاس واقعی یہ رزلٹ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی اس نے آئی پی لی ہوئی ہے، ڈی سی پی کریں یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ آٹومیٹیکلی آئی پی اسائن ہو رہی ہے. اور دیکھیں ہمارا سیکنڈ جو ڈی سی پی اسپوفنگ اٹیک ہے وہ اس نے ڈینائی کر دیا، اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے. سو وہ سکسیزفلی وی امپلیمنٹڈ دس تھنگ. تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ 6 کی آئی پی آ گئی، پہلے 5 تھی. آپ کسی اور پہ چلے جائیں، اس پہ چلے جائیں تو یہ دیکھیں، اس پہ آپ چلے جائیں تو ڈی ایچ سی پی سرور آپ لیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس وہی آئی پی آ رہی ہے. ٹھیک ہے 1.7. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ چونکہ ٹرسٹڈ نہیں ہے، اب چونکہ یہ وائرلیس کے تھرو اٹیکر کنیکٹڈ ہے تو وہ کے پاس جا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو اٹیکر ہے وہ پرابلم کا شکار ہوگا. یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو اٹیکر ہے اس کو 0 کی آئی پی مل رہی ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ لیکچر نمبر 10 سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈی ایچ سی پی اسپوفنگ کیا ہوتی ہے اور سنوپنگ کیا ہوتی ہے. تھینک یو فار واچنگ.